دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے فوٹو کھنچوانا گھر کے اندر لگانا یہ کیسا ہے؟ تو جہاں تک فوٹو کھنچوانے کا مسئلہ ہے، علماء دور حاضر ہمارے اہل سنت و جماعت کے فقہا کے اس مسئلے میں دو گروہ اور دو رائے ہیں۔ ایک حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیمرے کے ساتھ جو فوٹو کھنچوائی جاتی ہے یہ فوٹو بھی وہی تصویر ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک یہ بھی ممنوع ہے اور یہ بھی گناہ ہے اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ دوسرا گروہ ہمارے اپنے فقہا اور علماء کا جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، اور اس میں آگے تفصیلات ہیں کہ اس تصویر کی جو بناوٹ ہے، جو بنانے کا طریقہ ہے، طریقہ کار ہے، اس کے اندر فرق ہے، اور اس تصویر کے کہ جس تصویر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یا پھر یہ ہے کہ تصویر جو ہے اس کی ممانعت کو بھی وہ علت پر دائر کرتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر اسلامی احکام جو ہیں کسی علت یا کسی سبب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ بت پرستی ہوتی تھی، اور یہ بت پرستی کے ساتھ بت پرستی کا ہی ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے علماء اور صالحین اور پرانے بزرگ جو تھے یا اپنے انبیاء جو تھے ان کے یہود و نصارہ اپنے گرجاؤں کے اندر جو قبلہ کی رخ والی دیواریں اور دیواروں میں ان کی تصویریں بنا دیتے تھے اور پھر ان کی طرف منہ کر کے تو نماز پڑھتے تھے، تو ان کو پوجنا ہوا۔ تو یہ چونکہ عادت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نیا نیا آیا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ میری امت بھی کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے تو آپ نے تصویروں پر مطلقاً پابندی لگا دی جی۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ تصویر کا وہاں تو تصویر کا مقام ہی عزت کا مقام تھا، عزت کے علاوہ تو تصویر کا مقام ہی کوئی نہیں تھا۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی استنجا خانے میں چلے جائیں تو دل چاہے تو وہاں کوئی تصویر پڑی ہو، ہاں جی، پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے راستے میں تصویریں پڑی ہوتی ہیں اور ان تصویروں کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے یہ علت جو ہے یہ آج کے زمانے میں پائی نہیں جاتی۔ پھر اس کے علاوہ بے شمار ایسے کام ہیں کہ جو کام تصویر کے بغیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ جب تک شناختی کارڈ آپ حاصل نہ کریں، آپ پاکستان کے شہری جو ہے نا، شہری ہونے کا آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں، ووٹ آپ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے اور بہت سارے سرکاری کام ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، امتحان آپ نہیں دے سکتے اس کے بغیر آپ حج نہیں کر سکتے، کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو محدود حالات میں محدود طریقے سے ان علماء کرام نے تصویر کی اجازت دی ہے، صرف ضرورت شرعیہ کے لیے، دل بہلانے کے لیے یا اپنا موجو لگانے کے لیے یا اپنا من خوش کرنے کے لیے نہیں کہ تصویریں بنا بنا کے آدمی خوش ہوتا رہے یا بنوا کے نہیں۔ مقصد یہ کہ جہاں صحیح اس کی دنیاوی ضرورت ہے یا شرعی ضرورت ہے، ہاں جی، تو وہاں پر آدمی بنائے اور اتنے پاری آدمی اکتفا کرے۔ اسی ضمن میں آ جاتے ہیں ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے جو فلمیں بنائی جاتی ہیں وہ، تو ان کے بارے میں بھی ہمارے یہ دوسرے گروہ کے علماء اور فقہا جو ہیں یہ سختی سے پابندی عائد کرتے ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے سے بھی صرف جو علماء دین کے خطابات ہیں یا جو نعت خوانی ہے یا قرآن پاک کی تلاوتیں ہیں یا اس طرح کی جو مفید قسم کے مضامین ہیں، لچر اور بیہودہ نہیں کہ جس میں تصویر جس کی بناؤ وہ تصویر والا ہی اس کی تصویر ہی دعوت گناہ دے رہی ہے، جیسے کہ آج کل شادیوں کے اندر بہت زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، اور اس بے حیائی کے اندر جون سی ہماری کوئی بیٹی بہن ہماری بہن بیٹیاں ہیں نا، وہ کسی اور کی تو نہیں ہیں، ہماری ہیں، تو ان میں مختلف خیالات کی ہوتی ہیں، فحاشی اور یعنی تو سب میں ہوتی ہے تقریباً، الا ماشاءاللہ بہت کم چھوڑ دو، باقی فحاشی اور یعنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں اس طرح کے کاموں کے لیے یہ ویڈیو کے ساتھ تصویر بنانے کی اجازت نہیں تھی۔
یہ جو لوگ اجازت اس سے سمجھتے ہیں نا، بعض علماء کرام کو ویڈیو کی فلم بنواتے ہیں اپنی تقریر میں یا دروس میں یا اور اچھے جائز کاموں کے لیے، تو اس سے وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ احتیاط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں جی یہ دو گروہ ہیں ہمارے فقہاء کرام میں، اور عمل درآمد اس طرح ہونا چاہیے کہ جس گروہ کے علماء کی تحقیق پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، ان کی تحقیق کے مطابق آپ اپنا عمل درآمد رکھیں، لیکن دوسرے فریق کو برا یا ان کو گناہگار یا بدکار نہ کہیں، اور اسی کے مطابق عمل درآمد جو ہے وہ دونوں فریق جو ہیں وہ رکھیں۔